الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے کل جو ہے بحث ثانی سنت رسول کے اندر جو ہے خبر رسول کے اندر 3 قسموں کا اجمالی بیان پڑھا تھا، وہاں پر متواتر اور مشہور اور پھر خبر واحد، تو ان کے اندر پوری تعریف ان کے ذکر کر دی گئی تھی آپ کے سامنے۔ آج اس کی جو ہے پوری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے آج متواتر کو پیش کریں گے، چونکہ متواتر جو ہے سب سے اہم جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور قوی درجے کی حدیث ہوا کرتی ہے، تو اس کو یہاں پر انہوں نے پیش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے متواتر کے اندر انہوں نے جو ہے بیان کیا کہ متواتر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کے در پہ ہونا یا پیچھے پیچھے آنا۔ اب جو ہے اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہوتی ہے کہ خبر متواتر وہ ہے جس کو ایک جماعت نے دوسری جماعت سے اس طور پر نقل کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جو ہے اتفاق کر لینا ان کی کثرت کی وجہ سے عقلاً کیا ہو، محال ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ ایسے لوگوں نے روایت کیا، اتنی تعداد نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اور تبع تابعین کے زمانے تک وہ روایت جب تک حدیث کی کتابوں میں وہ جمع ہو نہیں گئی، اس وقت روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا کیا ہے، محال ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، خبر متواتر کہیں گے۔ اب تو نہیں ہے، اب جب سے کتابوں میں جمع ہو گئی تب تک تھا یہ۔ تو کہتے ہیں کہ عقلاً اور تجھ تک روایت متصل ہو کر پہنچی ہو۔ یہ 2 شرطیں ہوئی اس کے اندر کہ روایت کرنے والے صحابہ کے دور میں بھی جو ہو اتنی تعداد میں ہو، پھر تابعین کا دور آیا تب بھی وہ روایت کرنے والے اتنے ہی ہو، اور تبع تابعین آخری راوی تک جو ہے وہ روایت کرنے والے کیا ہوں، اتنے ہی موجود ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ نکلے گا حدثنا فلاں فلاں بن فلاں، اور پھر وہ چلتی رہتی ہے، پھر کسی صحابی سے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوتی ہے حدیث، تو اس کو ہم کہتے ہیں خبر متواتر۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تک وہ روایت متصلاً پہنچی ہو، کہیں بیچ میں جو ہے انقطاع نہ ہوا ہو، کہیں بیچ میں جو ہے ایسا نہ ہوا ہو کہ 2 کیا ہو راوی کتنے رہ گئے ہوں، کتنے راویوں کی شرطیں 3 سے کم نہ ہوتے ہوں، یعنی تبع تابعین تک وہ راویوں کی روایت کیسی ہو، صحابہ کے دور میں بھی 3 نے ہو، پھر تابعین کا دور ہو وہ بھی روایت کرنے والے 3، تبع تابعین اس سے زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہی ہے، لیکن کم نہیں ہونی چاہیے، تب تو یہ خبر متواتر ہی رہے گی۔ تو کیا 2 شرطیں ہوئی اس کے اندر، یہ خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کو ایک جماعت نے دوسری جماعت سے اس طور پر نقل کیا ہو کہ اس کو روایت کرنے والے اتنے ہوں کہ ان کا عقلاً عادتاً اتفاق کر لینا جھوٹ پر کیا ہو، محال ہو، اور وہ روایت تجھ تک متصلاً پہنچی ہو۔ اور دوسری اب یہ کہ یہ راویوں کی تعداد، راویوں کی کثرت دور صحابہ سے آخری راوی یعنی تابع تابعین کے دور میں کم نہ ہوئی ہو۔ اب یہ بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس میں عدد کی بھی شرط لگائی ہے، عدد اس بھی ہونا چاہیے، عدالت بھی ہونا چاہیے، راویوں میں عدالت کی بھی شرط لگائی ہے، اور اوطان کی بھی شرط لگائی ہے بعض نے کہ وطن دونوں کا مختلف ہو یا نہ ہو، راوی جو روایت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ کیا ہو، ایک ہی وطن کے ہوں یا دوسرے وطن کے ہوں، اس کی بھی روایت، لیکن محققین نے یہ کہا یہ شرط نہیں ہماری، انہوں نے لحاظ نہیں کیا ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے 4 کی شرط لگائی کہ زنا کی گواہی میں جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، 4 لوگوں کی گواہی کیا ہے، دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 7 کی شرط ہے، 7 راوی ہونا چاہیے، کہ کتے کے جو ہے جھوٹے کو پاک کرنے کے لیے کتنی مرتبہ برتن کو دھونا پڑتا ہے، 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 12 کی شرط ہونی چاہیے، 12 نقیباً کی شرط ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 40 ہونا چاہیے، کہ وہاں پر فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں جب کہا گیا کہ فتح اللہ النبیین، یہاں پر 40 مسلمان ہو گئے تھے تب وہاں پر اعلان کا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا 70 ہونا چاہیے، وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا کے تحت۔ تو ہر ایک نے الگ الگ جو ہے یہ شرطیں لگائیں اس کی، لیکن وہ جو ہے یہاں پر ملحوظ نہیں ہے، 3 کم سے کم راوی ہونا چاہیے اس کے اندر۔ صحیح ہے۔ اب جو ہے متواتر جو ہے، متواتر کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ متواتر کی مثالیں جو قرآن پاک کی مثال ہے، یہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہمارے درمیان بالکل لفظ بلفظ
معنی بمعنی، کہیں روایت میں کہیں لفظ و معنی کا کوئی فرق نہیں آیا. قرآن پاک ہمارے پاس سامنے لفظاً و معنی دونوں طرح سے ہمارے سامنے ویسے ہی پہنچا ہے جیسے اس کا نزول ہوا تھا. تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، متواتر کی تو مثال ہوگی لیکن خبر متواتر کی نہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ متواتر کی نفس مثال ہو جائے گی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ہو جائے گی اس کی کہ من کذب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث روایت نہیں کی اور میری طرف منسوخ کر کے کوئی یہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہیے ایسے آدمی کو کہ اپنا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم بنا لینا چاہیے. اس لیے جو ہے روایت کرنے میں جو ہے اس خاص خیال کرنا چاہیے. ہمیں کتنی بھی اچھی یاد ہو، ہم کہیں کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مثل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ہاکذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے تاکہ حد درجہ کیا ہو جائے، احتیاط ہو جائے. تو یہ ہوئی متواتر کی مثال بعض لوگوں کے نزدیک. اور قرآن کی مثال جو ہوگی نقلاً و معنی دونوں طرح سے قرآن جو ہو جائے گا وہ متواتر کی مثال بن جائے گا. اور روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی جو حدیث روایت کرتے ہیں الفاظ تو ان کے چینج ہو جاتے ہوں، معنی جو ہے ان کا سب کا ایک رہتا ہو. تو ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ بالکل لفظ بہ لفظ وہ نہیں ہوتی ہیں ساری جو حضور نے الفاظ بیان فرمائے، لیکن معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ والمعنی اور روایت بالمعنی. صحیح ہے نہیں؟ پھر اس کے بعد خبر متواتر کے اندر جو ہے ایک چیز یہ آتی ہے کہ خبر متواتر کے اندر قرآن کی مثالیں ہو گئیں، اسی طرح نمازوں کی تعداد کی مثالیں ہو گئیں. نمازوں کی تعداد 2 رکعت جو ہیں فجر میں ہیں، ظہر میں 4 ہیں، یہ سب کیا ہیں، نقل متواتر کی مثالیں ہو جائیں گی. اسی طرح زکوٰۃ کی جو تعداد ہے کہ 40 جو ہیں روپیہ، 40واں حصہ جو ہے سونے چاندی پر، اونٹ وغیرہ ہو جائیں تو 5 میں سے جو ہے 1 بکری، 10 ہو جائیں تو 2 بکری. صحیح ہے نہیں؟ اس طرح سے یہ مثالیں جو ہو جائیں گی کس کی، متواتر کی ہو جائیں گی. اور اس کا حکم یہ ہے کہ خبر متواتر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اسے کافر کہا جائے گا. کیا ہوگا؟ حکم کفر لگے گا اس پر. اتنی جو ہے یہ تمیز اس کے بارے میں ہو گئی. آگے چلے تھوڑا سا ترجمہ لگا لیں. فالمتواتر ما نقلہ جماعت عن جماعت، متواتر وہ ہے جسے نقل کیا ہو ایک جماعت نے دوسری جماعت سے، لا یتصور تواقفهم علی الکذب، جن کے اتفاق کر لینے کا تصور نہ کیا جائے، علی الکذب، جھوٹ پر، لکثرتہم، ان کی کثرت کی بنیاد پر. واتصل بک ہکذا، اور تمہیں جو ہو یہ اے مخاطب جو ہے یہ تمہیں اس کے ساتھ کیا ہو، اتصال ہوا ہو، یعنی تمہارے تک یہ کیا پہنچی ہو، متصلاً پہنچی ہو. مثال نقل القرآن و اعداد الرکعات و مقادیر الزکوٰۃ، اس کی مثال جو ہے قرآن کا منقول ہونا اور اسی طرح رکعات کی تعداد ہونا نمازوں کے اندر، اور اسی طرح زکوٰۃ کی جو مقداریں ہیں. صحیح ہے نہیں؟ والمشہور ما کان اولو کالاحاد، اور مشہور وہ ہے جس کا اول جو ہو وہ احاد کی طرح ہو. کیسے کہا گیا تھا کہ مشہور خبر مشہور وہ ہے جس کا دور اول خبر واحد کی طرح ہو، یعنی صحابہ کے دور میں اس کو روایت کرنے والے کیسے ہوں، ایک آدمی ہوں، ایک ہوں، یا اس کے راوی دور صحابہ میں 1 یا 2 ہوں. صحیح ہے نہیں؟ تو خبر مشہور کہیں گے کہ صحابہ کے دور میں 2 ہوں یا 1 ہوں، اور پھر آخر زمانے میں دوسرے اور تیسرے زمانے میں وہ حدیث کیا ہو جائے ہو، مشہور ہو گئی ہو، گویا کہ وہ تبع تابعین تک اس کا انقطاع نہ ہو. اب اس کے جو ہے تبع تابعین تک یہ چلتی چلی آئی ہو، اس میں کہیں انقطاع نہ ہو پایا جاتا ہو، لیکن اس کو روایت کرنے والے کی تعداد اس سے کم ہو جو متواتر میں تھے. متواتر سے کم ہو روایت تو اس کو کہیں گے ہم کہ خبر مشہور. والمشہور ما کان اولو کالاحاد، اور مشہور وہ ہے جس کا اول جو احاد کی طرح ہو. ثم اشتہر فی عصر ثانی والثالث، عصر ثانی سے مراد تابعین کا دور، پھر وہ ہے دوسرے والے دور میں اور تیسرے والے دور میں، یعنی تبع تابعین کے دور میں کیا ہو گئی، وہ مشہور ہو گئی. وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، اور امت اسلامیہ نے اسے قبول کا درجہ دیا، یعنی امت اسلامیہ نے اسے کیا کر دیا، قبول کیا. اب یہاں کیا ہے، یہ خبر مشہور ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو راوی صحابہ کے دور میں جس کو روایت کرنے والے 1 یا 2 ہوں، اور وہ روایت کا سلسلہ درمیان میں کہیں منقطع نہ ہو، دوسرے اور تیسرے دور میں آ کر کے وہ مشہور ہو گئی، تو اب کہیں گے اس کو وَتَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ. اچھا یہاں ایک چیز بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابی نے تو جو ہے روایت کیا تھا ایک نے، لیکن صحابہ کی بیان میں
ان کے زمانے میں روایت کرنے والے کئی لوگ ہو گئے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ نہیں، اصل وہاں سے دیکھا جائے گا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے کتنے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اگرچہ اسی دور میں روایت کرنے والے زیادہ ہو جائیں لیکن نبی سے جو ہے سننے والے کتنے ہیں؟ تو وہاں یہ دور سے مراد یہ کوئی قید جو ہے وہ ایسی ہے، یہ قید وہ نہیں ہے کہ لازمی تیسرے ہی دور میں 2 ہوں 4 ہوں، بلکہ یہ کہ صحابہ کرام کے ہی دور میں ہو گئے 2-3، لیکن نبی سے جو ہے لینے والے وہ 2 ہی تھے، تو اب بھی وہ خبریں مشہور ہی رہے گی، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ ہے، تو یہاں تک کہ تو وَتَلَقَّتُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، اور امت مسلمہ نے اسے قبول کیا، فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ، تو یہ جو ہے مشہور جو ہے ثانی دور میں، اور تیسرے دور میں کیا ہو گئی؟ مشہور کس کی طرح ہو گئی؟ کتنے ہو جائیں گے؟ راوی بڑھ جائیں گے اس کے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئی؟ متواتر کی طرح ہو گئی تیسرے اور دوسرے دور میں، حتی اتصل بک، یہاں تک کہ یہ بھی تمہیں کیا ہوئی؟ متصل طور پر پہنچی۔ متصل تو دونوں میں ہے لیکن راویوں کی تعداد اور کثرت اور قلت سے فرق پڑتا ہے۔ وذالک المشہور مثل حدیث المسح علی الخف والرجم فی باب الزنا، اور وہ جو ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ مسح کی حدیث ہے، موضوع پر مسح کی حدیث، اور باب زنا میں رجم کی حدیث۔ کیا ہے؟ باب زنا میں رجم کی حدیث ہے، یعنی اصل ہم دیکھیں قرآن پاک میں تو صرف اتنا آیا، خبر مشہور کی مثال فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہاں قرآن میں مطلقاً دھونے کا ذکر آیا، اور پیروں کو اپنے دھو، چاہے وہ موزے پہنے ہو یا نہ پہنو، یہ یہاں کوئی قید نہیں تھی، یہاں صرف مطلقاً آیا کہ اپنے پیروں کو دھو۔ اس کی حدیث کی جو اس کی قرآن پاک کی جو وضاحت وہ کہاں سے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمسح المقیم یوما ولیلۃ، مقیم جو ہے 1 دن اور 1 رات مسح کرے گا، اور مسافر 3 ایام ولیالیہ، اور مسافر کتنا کرے؟ 3 رات اور 3 دن کیا کرے؟ یہ مسح کرے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ وذالک مثل حدیث المسح علی الخف، اور یہ کیا ہے؟ موضوع پر جو ہے مسح کی حدیث ہوگی، اور باب زنا میں رجم والی حدیث ہوگی۔ رجم والی قرآن پاک میں کیا ہے؟ فَيْلِدُوا كُلَّ 8 جلدہ، لیکن حدیث پاک یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ حدیث مشہور ہوگی، الصیب بالصیب جلد 100 والرجم، یعنی سیبہ اور سیبہ سے یعنی محسن اور محسنہ اگر وہ کیا کر لیں؟ زنا کر لیں تو ان کو کیا کرا جائے؟ 100 کوڑے اور رجم کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ حدیث کیا ہوئی؟ خبر مشہور ہوئی۔ تو یہ حدیث خبر مشہور ہوئی، اور قرآن پاک سے فغسلوا وجوہکم کے اندر صرف مطلق تھا۔ اب بس یہاں حکم دیکھ لیں، ثم المتواتر یوجب العلم القطعی، پھر متواتر جو ہے وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، علم قطعی کو ثابت کرتی ہے، گویا کہ یہ ظاہر اور بالکل یقینی ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ كُفْرًا، اور اس کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوا کرتا ہے۔ اب مشہور کے بارے میں جو ہے یہ ایک لائن ہے، والمشہور یوجب علم الطمانینۃ، اور مشہور جو ہوتی ہے وہ اطمینان قلب کا کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے، علم اطمینان ثابت کرتی ہے، یعنی انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر کے ہم تک آئی ہے، اس بات سے اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں کچھ نہ کچھ کیا رہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہونے میں شبہ رہتا ہے، تو اطمینان قلبی تو ہو جاتا ہے۔ والمشہور یوجب علم الطمانینۃ، اور مشہور جو ہے وہ علم اطمینان کو ثابت کرتی ہے۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ بِدْعَةً، اور اس کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے، شریعت کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِمَا، اور علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے ان دونوں سے عمل کے لازم ہونے کے بارے میں، یعنی عمل تو ان دونوں سے لازم ہوتا ہے، لیکن درجہ کیا ہوتا ہے؟ حکم کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی خبر مشہور کا انکار کرتا ہے تو بدعتی کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جائے گا، اور اگر خبر متواتر کا انکار کرتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا۔ اب آگے جو ہے خبر احاد کے بارے میں جو ہے بحث کل سے کریں گے، تو کہتے ہیں ولا خلاف بین العلماء فی لزوم العمل بہما، اور علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ان دونوں سے عمل کے لازم ہونے میں اور قبول کرنے کے بارے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔